السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین واقعہ ہے جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھا تو پوچھا، حضرت آپ پر کیا گزری؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم کا معاملہ فرمایا اور مغفرت فرما دی اور بغیر کسی استحقاق کے بہت بڑا درجہ عطا فرمایا، لیکن جو درجہ میرے سامنے والے مکان میں رہنے والے لوہار کو نصیب ہوا وہ مجھے نہیں مل سکا۔ جب خواب دیکھنے والا بیدار ہوا تو اس کو یہ جستجو ہوئی کہ معلوم کروں کہ وہ کون لوہار تھا اور ایسا اس کا کیا عمل تھا کہ وقت کے اتنے بڑے محدث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ ہے، جنہوں نے ساری زندگی حدیث شریف کی خدمت کی، علم حدیث کی خدمت کی، ایک معمولی سا لوہار کیسے ان سے آگے درجے میں بڑھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی وہ اونچا درجہ پا رہا ہے۔ چنانچہ وہ خواب دیکھنے والا شخص حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں گیا اور پوچھا کہ یہاں کوئی لوہار رہتا تھا جس کا انتقال ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، ان کے سامنے والے مکان میں ایک لوہار رہا کرتا تھا اور چند روز پہلے اس کا انتقال ہوا ہے۔ چنانچہ لوہار کے گھر گئے اور اس کی بیوی سے اپنا خواب بیان کیا اور پوچھا کہ تمہارا شوہر ایسا کون سا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ وقت کے اتنے بڑے محدث حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے آگے بڑھ گیا؟ لوہار کی بیوی نے بتایا کہ میرا شوہر ایسی کوئی خاص عبادت تو نہیں کرتا تھا، سارا دن لوہا کوٹتا رہتا تھا۔ ایک لوہار اور کیا کر سکتا ہے، لوہا ہی کوٹے گا۔ البتہ میں نے اس کے اندر دو باتیں دیکھی، ایک یہ کہ جب لوہا کوٹنے کے دوران اذان کی آواز اللہ اکبر کان میں پڑتی تو فوراً اپنا کام بند کر دیتا تھا، حتیٰ کہ اگر اس نے اپنا ہتھوڑا لوہا کوٹنے کے لیے اوپر اٹھا لیا ہوتا تھا اور اتنے میں اذان کی آواز آ جاتی اللہ اکبر، تو وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس ہتھوڑے سے چوٹ لگا دوں، بلکہ ہتھوڑے کو پیچھے کی طرف پھینک دیتا اور اٹھ کر نماز کی تیاری میں لگ جاتا۔ دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ ہمارے سامنے والے مکان میں ایک بزرگ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ وہ رات بھر اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرا شوہر یہ کہا کرتا تھا کہ اے اللہ، یہ اللہ کے نیک بندے ساری رات عبادت کرتے ہیں، کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی فراغت عطا فرماتے تو میں بھی عبادت کرتا۔ میرے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی طرف سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو صحت کی نعمت ہے، تندرستی کی نعمت ہے، اور دوسرے فراغی وقت کی نعمت ہے۔ چنانچہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ان قیمتی نعمتوں کی خوب قدر کریں، اپنی صحت کا بھی قدر کرے اور اپنے فراغی وقت کی بھی قدر کرے۔ صحت کی قدر اس طور پر کرے کہ خوب عبادت کرے، خوب خدمت خلق کرے، اللہ رب العزت کی اطاعت کرے، اللہ کے دین کے کام کرے، اور فراغی وقت کی قدر اس طور پر کہ ہم اپنے خالی وقت کو غلط کاموں میں استعمال نہ کریں، بلکہ اچھے کاموں میں، تلاوت قرآن میں، نمازوں کے پڑھنے میں، ذکر اذکار میں، دعوت و تبلیغ میں اپنے کام کو لگائے، علم دین کے حاصل کرنے میں اپنے کام کو لگائے۔ چنانچہ جب ان کی بیوی نے یہ بات کہی، ان لوہار کی بیوی نے، تو یہ جواب سن کر اس شخص نے کہا کہ بس یہی حسرت ہے جس نے ان کو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے آگے بڑھا دیا۔ محترم دوستو، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکتے، ہمارے پاس زیادہ روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں، خدمت خلق کریں، تو کم از کم ہم یہ نیت تو کر سکتے ہیں کہ اللہ، اگر میرے پاس مال و دولت ہوتی تو میں بھی تیری راہ میں خرچ کرتا،
خدمت خلق کے اندر مال کو خرچ کرتا۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے کہ صرف نیت کرنے پر اس عمل کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اس لوہار کو کہ اس کی نیت تھی کہ اگر میرے پاس وقت ہوتا، فراغی وقت ہوتا، میں معاش سے فارغ رہتا تو میں بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جیسی عبادت کرتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انہیں بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص و للہیت کے ساتھ خوب دین کی خدمت کرنے کی، خدمت خلق کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔